حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت معجزانہ تھی۔ آپ اپنے والد کے بڑھاپے میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ وہ پیغمبر ہیں جنہیں بچپن ہی میں نبی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے کہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے صرف دعوت دین دینے میں بغیر شادی کے زندگی گزاری۔ جب آپ نے لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا تو انہوں نے ان کے الفاظ کے سچائی کے ساتھ ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہودیہ کا ایک بادشاہ ہیرود تھا۔ بادشاہ اپنے بھائی کی بیٹی سلوم کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک گناہ تھا، لیکن کسی نے بھی بادشاہ کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی، بلکہ سب اس فیصلے کو اور آگے بڑھا رہے تھے تاکہ وہ بادشاہ کی نظروں میں آ سکے۔ لیکن جب پیغمبر یحییٰ نے بادشاہ کے اس منصوبے کے بارے میں سنا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کھلے طور پر اعلان کیا کہ اس طرح کا نکاح ایک گناہ ہوگا۔ انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف تھا۔ پیغمبر کا یہ اعلان جب بادشاہ کی بھتیجی، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، سلوم، اس نے سنا، اسے بہت غصہ آیا۔ اپنے چچا کے ساتھ حکومت کرنا اس کی چاہت تھی۔ اس رات اس نے پیغمبر کو مارنے کی سازش کی۔ اگلے دن اس نے بادشاہ کو بھلایا پھسلایا اور بادشاہ کو اس بات پر منوا لیا کہ وہ حضرت یحییٰ کو قتل کرا دے، کیونکہ انہوں نے اس کی پورے ملک میں بے عزتی کی۔ اس لیے وہ چاہتی کہ ان کا کٹا سر اس کے سامنے آئے۔ بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کو مار دیا گیا اور ان کے سر کو اس کے سامنے لایا گیا۔ اس سنگ دل عورت نے جب سر دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ لیکن اس کی خوشی لمبے وقت نہیں رہی۔ بہت جلد اللہ نے بنی اسرائیل پر سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ ایک طاقتور فوج نے ہیرود اور سلوم کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور سبھی بنی اسرائیل کو بہت سخت سزا دی گئی اور پوری ریاست کو نیست و نابود کر دیا گیا۔